سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محترم اساتذہ کرام، معلمات، مہمانان گرامی اور عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اپنی جانب سے اور جامعہ امام ابن تیمیہ کے رئیس محترم جناب ڈاکٹر عبداللہ محمد السلفی حفظہ اللہ کی جانب سے اور لجنہ اداریہ، لجنہ تعلیمیہ کے تمام موقر ممبران کی جانب سے آپ تمام حضرات کو آج کے اس مسرت جشن یوم جمہوریہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی جامعہ امام ابن تیمیہ کے اس اسٹیج سے ملک کے تمام باشندگان کو اس یوم جمہوریہ کی مناسبت سے مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر و ترقی اور اس کے امن و سکون کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ حضرات گرامی، 26 جنوری کی تاریخ ہندوستان کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے اور آج کی یہ تاریخ تمام باشندگان ملک کے لیے جشن اور مسرت کا دن ہے۔ ہر سال جب یہ تاریخ آتی ہے، ملک کا ہر باشندہ، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، پوری مسرت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور پورے امنگ کے ساتھ اس جشن میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ عزیز بچوں اور بچیوں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یوم جمہوریہ ہندوستان کی تاریخ میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اسی تاریخ میں ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا اور اسی مناسبت سے ہر سال ہم اس جشن کو مناتے ہیں، اپنی مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ جشن جو آج ہم منا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی سی تاریخ ہے، بلکہ ایک خو چکا تاریخ ہے جس کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ماضی کے کارنامے اور ماضی کی تاریخ ہمیں مستقبل میں اس سے روشنی حاصل کر کے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس ملک پہ غاصب انگریزوں نے تقریباً 346 سال تک غاصبانہ قبضہ بنائے رکھا۔ 1601 عیسوی میں انگریزوں کا پہلا قافلہ اس ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے داخل ہوا تھا۔ اس وقت ہمارا ملک ایک اسلامی ملک تھا اور جہانگیری دور اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے معروف تھا۔ میرے بھائیوں، 601 عیسوی سے لے کر 1947 عیسوی
کی جو لمبی مدت ہے 346 سالوں کی یہ مدت اس ملک میں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے اس مدت میں کیا کیا قربانیاں پیش کی اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا کارنامے انجام دیے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن آپ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آزادی کی اس تاریخ سے مسلمانوں کے جد و جہد کو اگر خارج کر دیا جائے، مسلمانوں کی قربانیوں کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو آزادی کی یہ تاریخ ہمیشہ نامکمل رہے گی۔ 1757 میں انگریزوں کی آمد کے تقریباً 150 سال کے بعد ہی اس ملک میں آزادی کی لڑائی کا آغاز ہو گیا تھا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آزادی کی یہ پہلی لڑائی جس انسان کی قیادت میں لڑی گئی وہ اور کوئی نہیں، بنگال کے معروف مجاہد سراج الدولہ تھے، اور 1857 یعنی اس پورے 200 صدی میں مسلمانوں نے جنگ آزادی کی قیادت کی ہے، اور ایسا اس لیے بھی فطری بات تھی کہ اس ملک پہ مسلمانوں کی حکومت رہی، مسلمان حکمراں رہے، اور انگریزوں نے اس ملک کو مسلمانوں سے چھینا تھا، مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی، اس لیے ملک کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار بنیادی ہونا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آج جس ملک میں امن و امان کے ساتھ چین اور سکون کی سانسیں لے رہے ہیں، اس کے پیچھے ان قربانیوں کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ 26 جنوری کی تاریخ جمہوری ملک کی تاریخ ہے، اور آج ہی کے دن اس ملک میں وہ آئین نافذ ہوا تھا جس کو ہم آئین ہند کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس آئین کی تشکیل میں ہمارے برادران وطن کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نے حصہ لیا تھا۔ آئین کی تشکیل کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے کی تھی، لیکن اس کمیٹی کے اندر مسلمانوں کی جانب سے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی جیسے دانشوران قوم و ملت موجود تھے۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ، یہ حقیقت ہے کہ 1947 میں جب ہمارا ملک آزاد ہوا، اس وقت اس ملک میں برادران وطن کی اکثریت تھی، مسلمان اقلیت میں تھے، اور مسلمانوں نے اپنا ایک ملک الگ سے پاکستان کے نام پہ حاصل بھی کر لیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ اگر برادران وطن یہ چاہتے تو اسی وقت اس ملک کو ایک ہندو ملک، ایک ہندو راشٹر بنا سکتے تھے، لیکن ان بزرگوں نے اور ہمارے اکابرین نے اور خاص طور پہ علماء کرام کی جد و جہد نے اس ملک کو ایک ایسا قانون دیا، ایک ایسا آئین دیا، جو آئین اس دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کا سب سے بڑا آئین ہے، سب سے بڑا قانون ہے۔ اس آئین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر، اس کے ابتدائیے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہمارا یہ ملک ایک آزاد جمہوری سماجوادی ملک ہوگا، جس میں ہر مذہب اور ہر قوم و ملت کے تمام انسانوں کو پوری آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے اور اپنے
عبادتی امور کو انجام دینے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ عزیز طلبہ و طالبات، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے اس ملک کے، اپنے اس عظیم ملک کے اس عظیم آئین کو اور اس قانون کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے اندر جو حقوق ہمیں دیے گئے ہیں ان حقوق کو یاد رکھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں اس سرزمین پہ ہمارے لیے جو مواقع فراہم کیے، ہمارے لیے جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا کی ہیں، ان سے ہمیں استفادہ کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے اس ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ملک کی یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنا یہ کردار ادا کیا ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ مل کر، تمام باشندگان ملک مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں اور دنیا کے اندر اپنے اس ملک کا نام روشن کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس مناسبت سے میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کو جشن یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ملک آپ کا ملک ہے، یہ ملک ہمارا وطن ہے، اور وطن سے تعلق رکھنا، وطن سے محبت رکھنا اور وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمیں اس وطن کے ساتھ پوری یکجہتی اور پوری ایمانداری کے ساتھ ہم سب کو مل کر اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سب کو ایک بار پھر اس جشن یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس ملک کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔